الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ ناظرین جڑے رہیے صاحب ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی پیارے چچا جان، وہ پیارے چچا جان جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، وہ پیارے چچا جان جو آل عبد المطلب علیہ السلام میں انتہائی ممتاز مقام رکھتے ہیں، وہ پیارے چچا جان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور رفت سے نوازا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پنگورے میں، اپنے جھولے میں تشریف فرما تھے، اور جس وقت آپ اپنی انگشت مبارک سے چاند سے کھلا کرتے تھے تو آپ نے ان نظاروں کو، ان پیارے سے نظاروں کو دیکھا ہے۔ وہ چچا جان ناظرین کہ جن کو یہ شرف نصیب ہوا کہ جن کے صدقے سے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو قیمتی غلاف پہنایا گیا، وہ پیارے چچا جان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ صرف 11 برس کی عمر میں ناظرین اپنے علم کی وجہ سے، اپنی شجاعت کی وجہ سے، اپنی صلہ رحمی کی وجہ سے، اپنی سیادت کی وجہ سے، اپنی نرم دلی کی وجہ سے، اور یوں کہیے کہ اپنی معاملہ فہمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 11 برس کی عمر میں کعبۃ اللہ کی محافظت کا اور اس کی خدمت کا آپ کو شرف عطا فرمایا۔ وہ پیارے چچا جان کہ 16 سال کی عمر ہے اور خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہو رہی ہے ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ اس تعمیر کا باقاعدہ حصہ بنے ہوئے تھے۔ وہ پیارے چچا جان کہ جن کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المہاجرین کے لقب سے نوازیں، یعنی آپ سوچئے ذرا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیں کہ عباس مجھ سے ہیں، عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، ذرا سوچئے ناظرین ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ مقام اور مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا احترام اور جن کا اکرام اس انداز سے فرماتے تھے جیسے اپنے والد کا اکرام اور احترام فرماتے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بے انتہا دعاؤں سے نوازا، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت سے نوازا، آپ کی اولاد کو دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعاؤں سے نوازا، یہاں تک کہ ناظرین یہ جو امت کو آج صلاۃ التسبیح کا تحفہ ملا ہوا ہے، یہ تحفہ بھی کسی اور کے صدقے نہیں ملا بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور ذرا سوچئے صاحب وہ مقام اور مرتبہ اور ان رفتوں کا کیا ہی عالم ہوگا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی مبارک چادر میں سمیٹ، یعنی جن کے گھر والوں کو اپنی مبارک چادر میں سمیٹ کے فرمائیں کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا رفتوں سے نوازا کہ آپ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے۔ یعنی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ عاشق خانہ کعبہ تو تھے ہی، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے تھے صاحب کہ چچا ہونے کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی کو اپنے لیے بے انتہا یوں کہیے کہ اپنا خاص فضیلت کا جو ہے وہ سامان سمجھتے تھے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی محبت کے ساتھ آپ اشعار بھی پیش کیا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کا موقع ناظرین، تاریخ
گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہجرت مدینہ کا جب موقع ہے اور ظاہر ایک ڈیسائسو پوزیشن ہے، ایک انتہائی ڈیسائسو پوزیشن ہے اور ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا ہے، اس موقع پہ ناظرین اوس و خزرج کو جس انداز سے حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے پیارے بھتیجے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم الانبیاء کے بارے میں بتلایا اور جس انداز سے ان کو سمجھایا کہ ان کی حفاظت تم نے کس انداز سے کرنی ہے رہتی دنیا تک، ناظرین وہ خطبہ عشق کی دنیا کے اندر، عقیدت کی دنیا کے اندر ایک انتہائی خوبصورت سی مثال ہے۔ ذرا بتلائیے پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کی خاندانی عظمت، مطلب ہم تو کیا بیان کریں، حصہ ڈالیے اس میں، اور پھر اگین وہی بات کہ کتنا بڑا شرف کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی جو منت تھی وہ کیا، اور خانہ کعبہ کی جو خدمت گزاری کا خاص طور پہ آپ کو شرف نصیب ہوا، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ کی بدولت آج ہمارے کان ایک عظیم ہستی کا نام پاک سن کر اپنے ایمان کی حلاوت کو بڑھا رہے۔ اللہ ان کی خاندانی عظمت کو کون بیان کرے جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساقی حرمین کہہ کر پکارے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امت کو عبداللہ بن عباس جیسا علمی ہیرا عطا کیا، جن کی بدولت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عظمت کو قیامت تک چار چاند لگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابو طالب جنہیں شیبۃ الحمد بھی کہتے ہیں، جنہیں مطعم طیر السما بھی کہتے ہیں، جنہیں پورا عرب سید قریش کے نام سے جانتا ہے، ان کی زوجہ محترمہ حضرت تنیلہ سے آپ کا دنیا میں ورود ہوا۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو شرف آپ نے بیان کیا کہ چاند کی انگلی اٹھتی تھی اور چاند اس طرف جھوم جھوم کر جاتا تھا، وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ایک سنہرا باب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ضمن میں علماء نے لکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 5 برس کے تھے اور ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ۔ اور آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر خاص سے نوازے جانے والے تھے، آپ اتنے دن غائب رہے کہ ماں پریشان ہو گئی۔ آپ کی والدہ طیبہ ایک امیر اور مالدار گھرانے سے تھی، انہوں نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا مجھے مل گیا تو میں خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھاؤں گی، حریر و دیباج کا غلاف چڑھاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 5 برس ہے، آپ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال یا 3 سال بڑے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں ماں کی نظروں سے اوجھل ہونا، اس کو کسی عاشق نے ان الفاظ میں بھی، کسی محب نے ان کلمات کے ساتھ بھی کہا کہ تھے تو حضور علیہ السلام سے عمر میں تھوڑے سے بڑے، لیکن اتنا پیار کرتے تھے۔ خود ان کی زبانی علماء نے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لے گئے اور مجھے نظر نہ آئے تو میری طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی عمر میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، دایا کے پاس ہیں، تو آپ کا یہ جو غائب ہونا ہے وہ فرشتوں نے آپ کو وہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ منظر دیکھنا تھا اور آپ ہی نے آگے چل کر امت کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے آگاہ کرنا تھا کہ پکار کر کہنا تھا کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہیں
کہ جب آپ کی ولادت پاک ہوئی تو زمین ساری کی ساری چمک اٹھی اور آپ کے نور نے آفاق کو، آسمانوں کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ اللہ اور اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دی کہ تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے یہ چشمے تیرے وجود سے جاری ہوں گے تو اور جب آپ واپس ماں کو مل گئے تو ماں نے اس انداز سے اپنی منت کو پورا کیا کہ وہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی کہ پہلا موقع تھا کہ آپ کی والدہ طیبہ حضرت سنیلہ خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف سے مزین کر رہی ہیں، پھر آپ سردار قریش بنے، آپ کے سامنے آپ کو امارت المسجد الحرام کی ذمہ داری ملی، آپ سقایت الحاج قرار پائے، اور آپ کی یہ پیاری ڈیوٹی کتنی عمدہ تھی کہ یہ امارت المسجد حرام کا ذکر کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں آپ کی اس پر نظر ہوتی تھی کہ کوئی خانہ کعبہ میں بیہودہ لفظ زبان سے نہ نکالے۔ ڈیکورمس کا بڑا آپ نے خیال کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے، میں اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے ایک جملہ آپ کی بات سے جو ہے میں اس وقت سمجھ پایا کہ یہ ماؤں کا بویا ہوا، یا یوں کہیے کہ والدین کا بویا ہوا ہوتا ہے جو اولادوں کو جو ہے وہ ثمرات کی صورت میں پھر ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں نے وہ جو خانہ کعبہ کی تکریم کی غلاف کی صورت میں 11 برس کی عمر میں حضرت عباس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خانہ کعبہ کی محافظت، یعنی اللہ کے گھر کی محافظت کا شرف عطا کر دیا۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دو پارٹ کرتے ہیں اس سوال۔ پہلا پارٹ میں آپ سے ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں، پھر دوسرے پارٹ پہ اللہ صاحب سے بات کروں گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا جان سے یعنی کس درجے محبت فرماتے تھے، ایک بات، اور اگین وہی بات کہ نہ صرف محبت بلکہ وہ جو احترام کا لیول تھا وہ اپنے نیکسٹ لیول پہ ہمیں نظر آتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا، صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی کا ذکر کر رہے ہیں جن کی بہت ہی نادر شان ہے، ایک بڑی امتیازی شان ہے، اور جو تعلق ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، وہ ایک ہمیں نئی جہاد سے آشنا کرتا ہے۔ اللہ جنید صاحب، حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ ہستی ہیں، جتنے آپ کے چچا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں سے حضرت ابو طالب کو اگر آپ الگ کر دیں تو جو ایک قلبی تعلق ہمیں نظر آتا ہے دونوں طرف، حضرت عباس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عباس کے ساتھ، وہ ایک اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ ہم فرام ویری بگننگ، آپ کی عمر کے ابتدائی حصوں سے ہی اور دعوت اسلام کی ابتدا سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کا اظہار محبت کئی مواقع پہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا چلا جاتا ہے، باوجود اس کے کبھی آپ کا واضح طور پہ یا اناؤنسڈ انداز کے ساتھ اسلام کے اندر شمولیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو تعارف کرواتے ہوئے ایک موقع پہ فرمایا، یہ ہیں عباس ابن عبد المطلب جو قریش میں سب سے زیادہ صحیح ہیں اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی آپ تصور کریں کیا شان بیان کی کہ دو پہلوؤں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے فراخ دست ہیں، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ٹوٹیوں کو جوڑنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے سب سے او سالوہا سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے تو آخر میں ہجرت کر کے گئے۔ اللہ، یعنی آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس انداز سے حضرت عباس کی شان بیان کی اس کا اظہار آپ کی شخصیت کے آخر تک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں کہ میں ہجرت کر جاؤں، تو حضرت عباس مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ابھی ہجرت نہ کریں، خدا جانے مدینہ کے کیا حالات ہوں، اور پہلے کسی اور کو بھیج دیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ جو آپ کی گفتگو ہے، مختلف مواقع پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو اظہار محبت ہے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اتنا عدیم النظیر ہے، گویا کہ جان نشاور کرنے والا ہے۔ ایسا ہی آپ دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب کہ اپنا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور پھر یہ جملہ کہ عباس، یہ دیکھیں عباس، ہاں یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ بھی اظہار محبت کی ایک دلیل ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات کچھ پہنچی، کچھ لوگوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ آپ جب قریش سے ملتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا اور جس طرح آپ کے چہرہ انور کے اوپر ایک کیفیت خوشی کی اور ایک مسرت کی کیفیت نظر آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل،
میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میرے قرابت داروں کے ساتھ تم لوگوں کی محبت مکمل نہ ہو جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن قرابت داروں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرمایا، اب حضرت اس کا ریفرنس کون بنے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عباس کا ریفرنس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان عطا کر کے ایک گائیڈنس دی، ایک ہدایت دی امت کو کہ کس طرح سے آپ نے وہ میرے قریبی لوگ، وہ میرے صحابہ جو میرے قریب ہیں، ان کو آپ نے محبت سے نوازنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو چاہیں اور چاہت بھی ان کے لیے جو چچا جان ہو، تو پھر اس ظاہر ہے اس محبت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے۔ لیکن ایک محبت اور ہے جو حضرت عباس علیہ السلام کی جانب سے اپنے پیارے بھتیجے کے لیے، اچھا وہ بھی ایک محبت کا ایک نیکسٹ لیول نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کوئی کنڈیشن انکنڈیشنل، ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اپنے تمام معنی کے ساتھ حضرت عباس میں نظر آتی ہے۔ یعنی محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبت وفا مانگتی ہے، سخاوت مانگتی ہے، اور اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ سب کچھ مطالبہ کرتی ہے محبت۔ اور یہ ساری باتیں حضرت عباس بن عبد المطلب میں نظر آتی ہیں۔ اللہ، یہ دیکھیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاب ابی طالب میں جب تشریف لے گئے تو اس وقت جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ ہمراہ کیوں نہ نظر آئیں، محبت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ بچپن میں بھی حضور پر جو نور اور انوار برس رہے تھے اس کا بھی مشاہدہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کو بھی دیکھا، تمام معجزات کو بھی دیکھا، حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں کو پایا، تو پھر محبت کیوں نہ کرتے؟ میں اور آپ تو نام محمد سن کے اتنی محبت کرتے ہیں، جنہوں نے حضور کی انگلی سے چاند کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا ہے وہ کیوں نہیں محبت کریں گے؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شیریں لعاب کو پایا ہے وہ کیوں نہیں محبت کریں گے؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر انداز اور برکت والی اور خیر والے انداز کو پایا ہے وہ کیوں نہیں محبت کریں گے؟ جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں ابھی اظہار اسلام کیا نہیں ہے، اور محبت کیسی ہے کہ مشورے کیسے کیسے دے رہے ہیں۔ حضور ابھی آپ یثرب کی طرف نہ جائیں، ابھی آپ اپنا کوئی سفیر بھیجیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہی انداز تھا۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو پھر بندہ سب کچھ فدا کرنے کو تیار رہتا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے سفیر کو بھیجا تھا، ان کا نام تھا حضرت حنظلہ بن ربی، ان کو بھیجا تھا۔ جب ان کو بھیجا تو انہوں نے حضرت حنظلہ کو پکڑ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اعلان فرمایا کون ہے جو حنظلہ کو ان سے چھڑوا کر لائے، اگر چھڑوا کر لائے گا تو پورے غزوے کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ تو اس وقت محبت دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی شان نکلا، اور ادھر سے حضرت عباس کھڑے ہوئے، کہا کہ حضور میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، اور میں ان تمام دشمنوں سے بھڑ کر حضرت حنظلہ کو چھڑا کے لاتا ہوں۔ اور ان کے اندر وہ چلے گئے، طائف والوں کے پاس گئے اور ان کے درمیان سے حضرت حنظلہ کو اپنے بازو سے اٹھایا اور اپنی سواری پر گود میں بٹھا لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس طرح بڑھے کہ ان کے اوپر پتھروں کی برسات کی گئی، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی شان کو پورا فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس درجے زیادہ تھی، سبحان اللہ، کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے، آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ بڑے تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور میں دنیا میں کچھ دن پہلے آ گیا ہوں۔ اندازہ لگائیں، یہ ان کی محبت تھی اور ان کی عقیدت تھی۔ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ 30,000 کا لشکر تھا، اور ان کے درمیان حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور آپ کے لیے کچھ تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کچھ کلمات میں نے چنے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو محبت کے وہ حسین کلمات آج بھی تاریخ میں جو ہے وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ جب حضرت عباس نے کہا کہ حضور ابھی تو حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں بھی نہیں آئے تھے اور آپ کا نور چمک رہا تھا، حضرت نوح جو آدم ثانی ہیں ان کی جو کشتی جو ہے وہ تیری تھی، وہ آپ کا نور ہی تو تھا پشتوں میں جو ان کی کشتی تیری تھی۔ اور پھر فرمانے لگے حضور آپ کے لیے رب نے پاک پشتوں کا انتخاب کیا ہے، پاک رحموں کا انتخاب کیا ہے۔ حضور
हुजूर आप आए हैं तो नूर फैला है, आप आए हैं तो अनवार मिले हैं, आप आए हैं तो हिदायत मिली है, आप आए हैं तो हमें भी जो है ना वो पहचान हुई है कि ये बुराई है, ये अच्छाई है। हुजूर आपकी निगाह करम है, हुजूर आपका सदका है। रहती दुनिया तक लोगों को हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बता दिया कि तुम्हारा इल्म, तुम्हारा शऊर, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा मुताला, तुम्हारा स्टेटस, ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन ये सब कुछ मिलने की वजह सिर्फ एक ही हस्ती है और उनका नाम हजरत मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने। ये वो मौका कि जब हिजरत मदीना हो रही है और यानी इस्लाम का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है साहब कि जहाँ एक बहुत बड़ा डिसीजन सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना है। उस डिसीजन में जो मुशावरत है वो जिनसे हो रही है वो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, और वो जो मौका है साहब, उस मौके पे जब आपने खिताब फरमाया है तो क्या ही शान से खिताब फरमाया औस खजरत से, ज़रा वो बतलाइए। मोहतरम जुनैद इकबाल साहब, बात यह है कि ईमान नाम है, नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ निछावर करने का हमा वक्त इरादा दिल में रखना और अमलन उसको साबित करना। बेशक सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो अज़ीम इंसान हैं जिनको सरवर दो जहाँ इमामुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाप फरमाया है। अल अम्मो सिन्वो अबी, चचा बाप दूसरा बाप है। ये शर्फ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को, और फिर ये कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अहले बैत इत्तहार को चादर ततहीर में लिया है, आपके पूरे कुंबे को भी लिया है। इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, इसको दुनिया के सामने नहीं बताया जाता। अल्लाहु अकबर। तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना शुरू से ही नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के साथ ही जुड़ गया था। अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद कायनात की वो खुशकिस्मत औरत, वो खुश नसीब खातून जिसने कलमा पढ़ा, वो आपकी बीवी हज़रत उम्मुल फज़ल। अल्लाह। और अल्लाह बिन हज्जाज की हदीस के मुताबिक तो हज़रत अब्बास भी दामन से वाबस्ता हो गए। जी जी, मुस्तफ़वी इंटेलिजेंस का किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये कि हिकमतों के तहत। जी जी। और यही वजह है कि जब अहले मदीना आकर इकरार करते, आपसे इसरार करते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने 13 साल इस कदर मशक्क़त के मक्का मुकरमा में गुजारे हैं, उनमें कदम कदम पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आप अपने साथ रखते थे। सुभान। वो आपके साथ ही जाया करते थे जहाँ कहीं, और निगरान रहते थे कि कहीं उनको तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा तुम जानते हो 13 साल हो गए इन लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक देते हुए, लेकिन ये इन अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना की रट से निकल ही नहीं सके। ये मुझे अपने जैसा इंसान बशरी समझने में लगे हुए हैं। अहले मदीना से कुछ लोग आए हैं और वो मुझे इसरार कर रहे हैं कि मैं उनके साथ मदीना मुनव्वरा जाऊं। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये कलमा सुनने के बाद सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतर ये है कि सबसे पहले अपना एक नुमाइंदा मदीना मुनव्वरा भेजें, वो वहाँ के हालात का जायज़ा ले, फिर वो आपको इत्तला दे और उसके बाद आप ये इतना बड़ा कदम उठाएं। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया, और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ साद बिन मुआज़ और उसैद बिन ज़ुरारा जैसी हस्तियाँ इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुई, और 72 नफूस कुदसिया का एक जम्मे गफ़ीर उक़बा सानिया में ठीक हज के मौका पर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है, और आप उनके साथ मशवरे के साथ जगह का तयन कर लेते हैं और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर वहाँ पहुँचते हैं। अब ये हज के आखिरी दिन हैं,
اب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لاتے ہیں اور اہل یثرب کی ایک بڑی تعداد کو سامنے دیکھ کر ان کے سامنے آپ نے اپنی زبان اقدس سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جو موتی پروئے ہیں اللہ وہ قیامت تک ایک ایک اہل ایمان کے دل و دماغ پر دستک دیتے رہیں گے کہ یہ ہے وہ مرتبہ و مقام جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے گروہ خزرج، کیا تمہیں معلوم ہے آقا علیہ السلام کا اپنے خاندان میں کیا قدر و منزلت ہے؟ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اے اہل یثرب، یاد رکھو یہ وہ انسان ہیں کہ میں اپنی جان سے، اپنی کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ان کو پیارا رکھتا ہوں، اور ہمارے خاندان کے جن لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، وہ سارے کے سارے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد گھیرا باندھے رہتے ہیں۔ اب آج تم نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ پورے عرب سے اس کے لیے تمہیں لڑنا ہوگا، تو کیا تم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس کے جواب میں آپ نے بلکہ ان سے یہ بھی پوچھ لیا کہ پہلے یہ تو بتاؤ کہ جب تمہارا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے آپ کی اس بات کو سن کر گروہ انصار نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تو پرورش ہی ایسے حالات میں ہوئی ہے، ہم جب دشمن کے مقابل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نیزوں کی ان پر بارش کرتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، پھر ہم تیر اٹھا لیتے ہیں، تیر ختم ہوتے ہیں، پھر ہم تلواروں کے ساتھ ان پر اس وقت ٹوٹ پڑتے ہیں یا اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اس ایثار کو دیکھ کر فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، واقعتاً اس طرح کے لوگ ہی حضور علیہ السلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا گھبراہٹ سے دور کرنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ جو گھبراہٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے، ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا۔ خوبصورت خوب سیرت مہاجر آخری اسلام کے ہیں بے گمان، خوبصورت خوب سیرت ام شاہ دو جہاں، جان سارے مصطفیٰ عباس جانے عاشقاں